مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتهلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آج لے عمرہ کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل مانے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو میں نے آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ المبارک کا موضوع ماہ شعبان المعظم کے ببرکت مہینے کے پہلے جمعہ المبارک کے حوالے سے خوف خدا عز و جل ہے کہ ہمیں رب عز و جل سے کس طرح خوف رکھنا چاہیے، ہمارے دلوں کی کیفیت وہ کیا ہونی چاہیے، اور پھر ہر بندہ یہ چیک بھی کر سکتا ہے میں کتنا رب تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوں۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے یار میں اپنے خوف خدا کو کس بندے سے جا کر پوچھوں، کس طرح میں چیک کروں، مجھے تو نہیں پتا چلے گا۔ وہ سادہ سے لفظوں میں آپ کو کرتا چلوں جس طرح ڈاکٹر بخار کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے چیک کرتا ہے، آج کے بیان میں اپنے خوف خدا کو چیک کرنے کو وہ تھرمامیٹر بھی آپ کو دیا جائے گا، پریشانہ وہ فریق دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سوال ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حقیقت میں رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کہ ان کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ گھر چلے جائے، گھر سے باہر چلے جائے، اپنی فیکٹری چلے جائے، اپنے آفس میں چلے جائے، کہیں بھی چلے جائے، لیکن ان کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کریں وہ پہلے سوچتے ہیں کہ کیا اس کام سے میرا رب ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، میرا رب اس کام کی مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ان بندوں کے لیے رب کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اسے دو جنتیں عطا کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جنتوں کا حقدار بنا۔ ایک بندہ تھا مزدوری کیا کرتا تھا، اور ایک شخص اس کے گھر کی دیوار گری
تو وہ جہاں مزدور جمع ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے چوکوں کے اندر مزدوروں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، سارے مزدور وہاں جمع ہوتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی وہاں سے لے آتا ہے۔ اب وہ شخص جس نے دیوار بنوانی تھی وہ وہاں گیا تو کافی مزدوروں کو دیکھا تو بڑی بڑی نوجوان شخص کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں اپنے اوزار تھے اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلا اس کے پاس۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا بھائی کیا تم مزدوری کرو؟ اس نے کہا ہاں میں مزدوری کروں۔ اس نے کہا پھر میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن میرا کام بھی سن لو کہ کام میرا گارے کا ہے، دیوار بنانی۔ اب تو یہ سمٹ پلستر کا دور آ چکا ہے، اس دور میں گارے کے ساتھ یہ دیواروں کی چنائی کی جاتی تھی، گارے کا کام ہے دیوار چننی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ مزدور نے کیا کہا؟ میری 3 شرطیں۔ اب یہ بڑے غور کے ساتھ آپ نے سننا، وہ تھا کون؟ ایک مزدور، مزدوری کرنے والا۔ مزدور کی بھی کوئی شرطیں ہوتی ہیں یہاں، ہمارے یہاں کوئی مزدور شرطیں رکھتا ہے؟ ایک ہی ہوگا کہ میرے پیسے کم نہیں کرتے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے میرے۔ اس کے علاوہ مزدور وہ کہتا میری 3 شرطیں ہوں گی۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہتا پہلی شرط میری یہ ہے کہ میری مزدوری پوری ادا کرنا، جو طے کی جا رہی ہے وہ مزدوری پوری ادا کرنا۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرے جسم میری طاقت کے مطابق مجھے کام دینا، یعنی جتنی میں قوت رکھتا ہوں مجھے اتنا کام دینا۔ نمبر 3 اس نے کہا تیسری میری شرط یہ جب نماز کا وقت ہو تو مجھے کام کرنا پڑے گا، میں کام چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ بڑا خوش ہوا یار، شرطیں تو اس کی اچھی ہے، بندہ کو اچھا معلوم ہوتا ہے، مزدور ورنہ نمازیں پڑھے ایسا بڑا نہیں آتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تیری 3 شرطیں منظور ہیں، آپ لے گیا اپنا کام۔ اب اس شخص کا کہنا کہ میں نے اسے کام دکھا دیا کہ یہ دیوار آپ نے بنانی ہے اور میں کسی جگہ پر جاؤ، واپسی پر میں آپ سے مل لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا وہ شخص۔ شام کے وقت جب واپس آیا دیکھتا کیا ہے عجیب بات ہے کہ مزدور جو دہاڑی کے اندر کام کرتے ہیں اس مزدور نے اس سے زیادہ کام کیا اور وقت سے پہلے ختم کر دیا، یعنی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دیا۔ اب جو وہ شخص آیا جس نے کام کروایا تھا بڑا خوش ہوا، خوشی خوشی اس کی اجرت لے کر آیا، یہ آپ کے پیسے۔ ہمارے یہاں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی کام اس طرح ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دے نا تو ہم 150 زیادہ دیتے کہ یار تم نے میری خواہش کے مطابق اور میرا جلدی کام کر دیا، لگ لیا ساتھ کو 100 روپیہ اور دے دو، دل خوش ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا کہ بندے نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر دیا تو خوش ہوا، میں نے اس کی پوری اجرت اسے دے دی جو دے دی، چلا گیا۔ اب اگلے دن صبح بچہ کام میرا رہتا تھا، میں نے وہ کروانا تھا، میں نے کہا چلو اسی مزدور کو لے آتا ہوں، بڑا اچھا تھا، تھوڑے وقت میں کام بھی زیادہ کیا اور بڑی صفائی سے کام کرنے والا تھا، نیت سے۔ کہتا دوبارہ جب میں اسی جگہ پر پہنچا اس مزدور کو لینے کے لیے، وہاں وہ مزدور موجود نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن مجھے وہاں کہیں پر بھی نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کل یہ ایک نوجوان شخص تھا، یہ اس کا چہرے کا، کپڑوں کا، یہ کا انداز تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے، وہ ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے بس۔ اب وہ اگلے ہفتے آئے، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا مزدور تو اچھا ہے، اس کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتا، لوگوں سے پوچھا کر اس کے گھر چلا گیا۔ اب کہتا جب میں گھر گیا دیکھا کیا گھر میں وہ اکیلا گھر میں تھا، سخت بخار کے اندر تپ رہا تھا۔ کہتا میں بڑا پریشان کہ یہ اکیلا، کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں جو اس کی تعزیت کرے، اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں لا کر دے دے۔ اس نے کہا میرے دل میں خیال ہے کہ اس کو میں اپنے گھر لے جاؤں، شخص تو بڑا نیک ہے اور اکیلا بیچارہ، چلو مجھے خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب اس نے مزدور سے کہا کو بھائی تو مہربانی کر، تو اکیلا ہے، مسافر لگتا ہے اور سخت بیمار بھی ہے، تو ایسا کر میرے ساتھ میرے گھر چل اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے۔ مزدور نے کہا نہ میں نہیں۔ اب اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا، دوبارہ کہا
مزدور نے پھر نہ کرنا، وہ بار بار کہتا رہا، آخر مزدور نے کہا گھر جاؤں گا پر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتا؟ اس نے کہا میں تیرے گھر سے کھانا لے کر نہیں کھاؤں گا، تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا، اور نہ تو ضد کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے یار، جب کوئی چیز نہ لینا میرے گھر تو آنا، تیری دیکھ بھال تو کروں گا۔ ٹھیک ہے چلا گیا، ایک کمرے میں جا کر وہ لیٹ گیا۔ ایک دن گزرا، اس نے کوئی چیز طلب نہ کی، کچھ نہ کھایا۔ دوسرا دن اسی طرح گزر گیا، تیسرا دن اسی طرح گزر گیا، چوتھے دن اس کے بخار کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، شدت ہو گئی، بخار تیز ہو گیا۔ اس شخص نے پھر اس کو بلایا جو اپنے گھر لے کر آیا ہوا تھا، بلا کر کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا، بہت جلد ہم نے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو میری وصیت ہے اس پر تو عمل کرنا، تو یہ تیرا احسان ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ تو گھر سے باہر لے کر جانا، اور پھر اپنے مکان کے ارد گرد چکر لگوانا، اور یہ نگاہ دینا لوگوں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، یہ آواز دینی ہے لوگوں کو، یہ پیغام دینا۔ اور اس کے بعد جب کفن و دفن کا انتظام میرا کر چکا فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد بادشاہ ہارون رشید کے پاس جانا، ایک قرآن دیا، ایک انگوٹھی دی، یہ دو میری طرف سے امانت ہے، بادشاہ ہارون رشید کو جا کر دے دینا، اور اسے میری طرف سے پیغام دینا، کہنا کہ دنیا کے اندر کب تک زندہ رہے، کتنا دنیا کے اندر عیش و عشرت کرو، ایک دن مرنا ہے آخر موت، اس قبر کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو، جو تمہیں دنیا سے جانے کے بعد کام آئیں گے وہ عمل کرو، یہ دنیا کام نہیں آئے، اور اگر آپ مجھے کچھ نہ کیا تو دنیا سے جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اور اس پچھتانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میری طرف سے بادشاہ کو پیغام دے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو وفات پا گیا، اور وہ شخص کہتا کہ میں پہلے تو بڑا رویا خود کہ اتنا نیک شخص دل کے اندر کتنا خوف رکھتا ہے، تو کہنے لگا میں کچھ دیر ہونے کے بعد وصیت اس نے کی تھی، عمل کرنا مجبوری بن گئی میری، کہ تو میں رسی لے کر آیا، رسی کو جیسے میں نے اس کے گلے میں ڈالنے کا میں نے ارادہ کیا نا کہ اس کے گلے میں ڈالوں، تو کمرے کے کونے سے آواز ہے، گھر سے آواز دینے والے نے کہا کہ کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ ہرگز یہ نہ کرنا، یہ غیب سے ملا ہے۔ اس پر کہا کہ میرے پاؤں پر سکین نکل گئی، میں نے رسی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس بندے کے میں نے غسل، کفن اور دفن کا اہتمام کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں روانہ ہو گیا بادشاہ ہارون رشید کی طرف۔ دو امانتیں تھیں، پیغام اور ایک قرآن اور انگوٹھی وہ دینی تھی اسے۔ جب میں بادشاہ ہارون رشید کے پاس گیا نا جب، تو لوگوں نے اندر بتانا دیا، میں نے ایک خط لکھا، اس خط میں لکھ کر میں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ مجھے بہت ضروری آپ سے ملاقات کرنی ہے، قرآن کے لیے بہت اہم اور خاص پیغام لے کر آیا ہوں، لہٰذا مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ اب جب وہ خط بادشاہ کا گیا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیجو ادھر سے، اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو شخص نے پہلے قرآن اور پھر انگوٹھی، کہا کہ ایک مظلوم شخص تھا، اس نے یہ دو تحفے دیے کہ بادشاہ ہارون رشید کو دے دیا۔ بادشاہ چونک پڑا، کہا کہ مزدور نہ دیا، مزدور نہ دیا، مزدور نہ دیا، 3 دفعہ جملے دہرائے کہ مزدور تھا وہ شخص کہتا میں بڑا حیران ہے کہ مزدور کے لیے بادشاہ اتنا آزمائش میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہے۔ کہتا پھر کچھ دیر وہ پریشان ہوا، اس نے کہا اچھا یہ بتا جس شخص نے تجھے دیا، جس مزدور نے دیا وہ کہاں اس وقت کہاں ملے گا؟ تو شخص نے کہا کہ بادشاہ وہ ملے گا نہیں، وہ تو اللہ کو پیارا ہوگا، وہ تو پوچھ کر دیا دنیا سے۔ بادشاہ نے کہا اچھا
مجھے یہ پتا جب وہ دنیا سے گیا کیا تو اس کے پاس موجود تھا؟ کہنے لگا جی ہاں میں اس کے پاس تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس نے کیا وصیت کی، مجھے بتاؤ کیا وصیت کر کے گیا ہے؟ تو پھر اس شخص نے وصیت پیش کی کہ وہ یہ پیغام دے کر گیا۔ جب بادشاہ کو پیغام دیا تو بادشاہ نے زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ اب وہ شخص اور بھی حیران، یہ کیا ماجرا ہے کہ عام سے مزدور کے لیے بادشاہ اتنا پریشان ہے؟ تو پھر جب بادشاہ ہوش میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ نوجوان مجھے اس مزدور کی قبر کے پاس لے جا، رات کا وقت ہے۔ اب وہ نوجوان اور بادشاہ دونوں آپس میں ساتھ ہیں اور اس نوجوان کی قبر کی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ اس قبر کے ساتھ لپٹ کر خوب رویا، کافی رویا۔ خوب رونے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہوا نا تو اس کے سرانے کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ وہ نوجوان جس ہستی کے بارے میں، جس بندے کے بارے میں تو نے یہ ساری معلومات دی ہے، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ بادشاہ ہارون رشید یعنی میرا بیٹا تھا۔ یہ تو بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اور پھر بادشاہ نے اس کی پھر وجہ بتائی کہ یہ کیوں میرے باہر سے رخصت ہوا تھا، اس کی کیا وجہ بنی تھی۔ بادشاہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ ہم اپنے محل میں تھے، یہ میرا جو بیٹا نوجوان دنیا سے کوچ کر گیا، یہ تو بڑے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا تھا، بڑے ہی گناہوں کے دوتوں میں پھنسا ہوا تھا، لیکن میرے مکتب کے اندر ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا، اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جھک جاؤ رب کی بندگی کے لیے۔ کہتا ہے کہ اس کی یہ تلاوت کرنے کی وجہ سے جب میرے بیٹے نے سنا نا تو یہ چوک پڑا، اس نے 3 دفعہ کہا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں، یہ کہتا ہوا یہ گھر کے دروازے سے، باہر کے دروازے سے نکل گیا۔ اس دن سے یہ لاپتہ ہے، ہمیں کہیں نہیں ملا، اور آج اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی خبر تم نے مجھے دی۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کہاں بادشاہ کا بیٹا، آج ہمارے جو بادشاہ میں بڑی دور کی بات ہے، جو وزیر مشیر جو اس کے نیچے نوکر چپراسی ہوتے ہیں نا، جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بادشاہ کے باپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے سر پر بادشاہ بن کر سوار ہوتا ہے، یہ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا۔ لیکن جب اللہ کے قرآن کی آیت کو سنا نا تو دل خوف کے ساتھ کانپ اٹھا، تھر تھرا اٹھا کہ کیوں نہیں مسلمانوں کے لیے بندگی کا وقت آ چکا ہے، کریں گے بندگی اس رب کے۔ اور پھر اپنی ساری زندگی اس نے مزدوری کرتے ہوئے گزاری، اور یہ بھی نہیں کہ پورا ہفتہ مزدوری کر کے پیسوں کو جمع کرنا ہوتا تھا، نہیں، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا جس کی وجہ سے پورے ہفتے کا اپنا یہ خرچہ چلا سکتا تھا، باقی اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں یہ مشغول رہتا تھا۔ اور جب دنیا سے کوچ کی تو وصیت بھی کی، شاید کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تو پہلے سے راضی تھا۔ اسی لیے غیر سے آواز آئی تھی کہ اللہ کے ولیوں کو ساتھ یہ اشیاء نہیں کہا جاتا کہ گلے میں رسی ڈال کر ان کو باہر گھسیٹ دیا جائے، نا، اللہ کے ولیوں کو ساتھ یہ اشیاء نہیں ہوتا۔ خوف و خدا استحاء ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں کوئی گناہ کا کہے تو ہمارا جسم اسی وقت کہاں پوچھے، ڈر جائے ہم کہ میں جس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس کے قرآن کے خلاف جا رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی کو میں سادہ سے جملوں میں سمجھاتا چلوں، آج کے ہمارے دور میں جب ہمارے بچے اور آپ ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، جب ہمیں کوئی سکول کا امتحان دینا ہوتا ہے کتنے پریشانی ہوتے ہیں، کتنی پریشانی، کتنی پرابلم ہوتی ہے، کیا امتحان ہے، چھٹی نہیں کر رہی، سکول سے چھٹی ہو بھی گئی تو گھر میں بیٹھ کے ماں باپ پڑھاتے ہیں، اکیڈمی سے چھٹی ہو بھی گئی تو ماں باپ خود استاد بن جاتے ہیں کہ بیٹا تو نے پڑھنا ہے، تو نے چل کر امتحان ہے، پڑھے گا تو پاس کیسے ہوگا۔ پھر ہم وہ سال کے جو کوسچن پیپر ہوتے ہیں جو پیچھے گزر چکے وہ سارے تلاش کرتے ہیں، یار اس میں سے یہ سوال آئے گا، یہ آ جائے، یہ نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے، وہ سارے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
کے امتحان کتنی پریشانی ہوتی ہے، رات کو ساری پریشانی ٹینشن کی وجہ سے سو نہیں پاتے، یا صبح کہیں فیل نہ ہو جائے، ماں باپ کی بچہ فیل نہ ہو جائے، بڑی محنت کی ہے سال بھر۔ مجھے صرف اتنا بتا دے قبر کے امتحان کی کوئی تیاری کی ہے؟ قبر کے امتحان کی بھی تو کوئی تیاری ہوگی نا، اس کے بھی تو کوئی سوال اللہ کے نبی نے بتا دیے تھے، من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ ایک سوال یہ یاد کرنا اسے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا، پہچانو اپنے دین کو، ماں کنت تکون فی حقی ھذا الرجل، بتا دو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، آج اسے کرو نا محبت تاکہ وہ قبر میں کام آئے۔ ہمیں تو قبر کے سوال کہہ دیے، کہتا ہے کہ پیپر لیک ہو چکا، ہمارے سوال تو پہلے سے لیک ہو چکے ہیں، ہم تک پہنچے ہوئے، لیکن افسوس سوال تک پہنچ جانے کے بعد کیا ان کے جوابات کی تیاری نہیں کرتے۔ اور پھر سکول میں اگر ہمارا بچہ فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پیپروں میں فیل ہوا تو سیدھی پیپر ہو جاتے ہیں، اس کے دوبارہ موقع مل جاتا ہے۔ اگر ان میں بھی فیل ہو جائے تو ایک سال بچے کا ضائع ہوتا ہے، سال کے بعد دوبارہ پھر موقع ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قبر کا امتحان اس کے برعکس ہے، اگر سوالوں میں فیل ہو گئے تو زمین کا موقع نہیں ملے گا، قبر کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمہارا موقع نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں ہر جب امتحان رہتے ہیں اس کی تیاری 6 مہینے 2 مہینے مہینے پہلے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کئی مہینوں کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے۔ قبر میں جو رزلٹ ہوگا، ادھر سے امتحان ہوا، پاس ہو گیا تو بھی فوراً رزلٹ مل جائے گا، اگر فیل ہو گیا تو بھی فوراً رزلٹ مل جائے گا۔ قبر میں انتظار نہیں ہوگا، قبر میں سوال ہوا ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کون کا تیرا فی حق ھذا الرجل، بتا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر سوالوں میں کامیاب ہو گئے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئے، اگر سوالوں میں کامیاب ہو گئے تو جنت ہماری قبر کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے گا، ہماری قبر کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سوالوں میں کامیاب ہو گئے رزلٹ فوراً ملے گا، ہماری قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، ہماری قبر میں جنت کے بچھونوں کو بچھا دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اگر قبر کے سوالوں میں ناکام ہو گئے، امتحان میں ناکام ہو گئے تو اس کا بھی رزلٹ فوراً ملے گا، فوراً رزلٹ ملے گا۔ قبر میں سانپ بچھوؤں کو چھوڑ دیا جائے گا، قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، قبر میں سانپ بچھوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، پاس ہو جائے تو بھی فیل ہو جائے تو بھی قبر میں امتحان کے رزلٹ کا انتظار نہ کر کے فوراً اس کا رزلٹ دے دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں دونوں منظر ہمارے سامنے ہیں، پاس ہونے والا بھی فیل ہونے والا بھی۔ اب ہم دیکھیں سوال بھی ہمارے سامنے ہے، میں مختصر اور محدود چیزوں کو بیان کر دوں۔ نماز پڑھنا ہمارے سامنے ہے، ماہ رمضان کی آمد روزے رکھنا ہمارے سامنے ہے، جن پر حج فرض ہو حج کرنا ہم سب کے سامنے ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات یہ سب ہمارے سامنے ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے سامنے ہے، یہ سارے مین بات ہے، اور یہ سارے سوال کو بغیر پوچھے جائیں گے، سب کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم نے تیاری کتنا کی۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی اور جن کی رہ گئی کتنا اپنے چھوٹی ہوئی نمازوں کو پورا کر دیں تاکہ قبر میں سوال کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ڈنک مچھر کا مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کا ڈنک کیسے سہوں گا یار۔ آج تو ذرا مچھروں کا موسم بھی آ گیا نا، اگر مچھر ہم رات کو تھوڑا سا کاٹتے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی، ہم تو سو نہیں پاتے۔ جب ہم سے مچھر کا ڈنک برداشت نہیں ہوتا، قبر میں سانپ بچھو کے ڈنک کو کیسے برداشت کریں گے، کہاں سے طاقت لائیں گے؟ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تم دنیا میں کرو گے اسی کا لیول بدل تمہیں عطا کیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ آج اگر عمل نیک ہوں گے
تو قبر کے اندر جزا ملے گی، اگر عمل برے ہوں گے تو قبر میں سزا ملے گی، اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں بھی کامیاب ہو گئے، اگر قبر میں ہی فیل ہو گئے تو میدان محشر میں بھی رسوائی اٹھانا پڑے گا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر بندہ اپنے گربان میں جاتے ہیں، جس طرح ہم سکول کے امتحان کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات رات بھر سو نہیں پاتے، بچوں کو تیاری کرواتے، خود اپنی تیاری کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو قبر کی امتحان کی تیاری کے لیے جتنی زندگی گزر گئی، کوئی ایک بھی رات ایسی گزری ہو جو اس امتحان کے خوف سے اپنے جان کو گزاری کہ قبر میں کس طرح اپنے رب کو امتحان دوں گا، قبر کے سوالوں کو کس طرح میں جواب دے رہا، کبھی ہمارا دل خوف سے طاری ہو لرزا، کبھی رات کو ہمیں اس بات سے نیند نہیں آئی ہو، ایسا موقع ہے ہمارے پاس، زندگی گزر گئی، کبھی سوچا ہی کہ قبر میں بھی امتحان دینا پڑے گا، یاد رکھیں قبر میں امتحان دینا پڑے گا۔ دنیا کے اندر ہم جتنا ظلم و ستم کریں، جتنا مسلمانوں کو تنگ و پریشان کریں، قبر میں ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا حساب چکانا پڑے گا، اور حساب لینے والی رب کی ذات ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو رب تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے، جو مسلمانوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے وہ خوف اپنے دل میں رکھے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دیکھے میرے اندر رب تعالیٰ کا خوف نہیں، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھ جائے میری آنکھوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہاتھوں سے حرام کام کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھوں کو حرام کام کی طرف بڑھاتا ہے تو پھر دیکھ لے ہاتھ اس کے خوف خدا نہیں رکھتے، پاؤں سے حرام کی طرف چل کر جاتا ہے، پاؤں خوف خدا نہیں رکھتے، دل میں برے خیالات آتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں حسد کینہ ابھرتا رہتا ہے، کبھی سوچے سوچتا رہتا ہے، پھر یاد رکھیں دماغ اور دل کو بھی خوف خدا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کا چھپا نکل رہی کریں چیک کہ ہماری آنکھیں کیا کہتی ہیں، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کس طرح چل کر جاتے ہیں، ہمارا دل کس کی تنقید کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ نیک کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو سمجھ لے آپ کے دلوں میں خوف خدا ہے، آپ کی آنکھوں میں خوف خدا ہے، ہاتھوں میں خوف خدا ہے اور دل میں ہے، پاؤں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اگر یہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ خوف خدا سے دور ہے اور اس کی سزا چکانی پڑے گی۔ آخری بات کر کے اپنے دوستوں کو سمیٹ لوں، ہم جس جسم کے لیے اتنا کماتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا، ہمارا جسم ہمارے خلاف میدان محشر میں گواہی دے گا، ہماری آنکھیں گواہی دے گی، یا اللہ اس نے فلاں جگہ جاتے ہوئے راستے میں آنکھوں سے زنا کیا تھا۔ اب بتائیں جب ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گے ہم ان آنکھوں کا کیا کریں گے؟ زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ بول کر کہیں گے یا اللہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ کسی مسلمان ماں بہن بیٹے کی عزت کو نیلام کیا، حرام چیز کو پکڑا تھا، استعمال کیا تھا۔ ہمارا دل کہے گا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، حسد کینے کے بارے میں یہ سازش تیار کرتا رہتا تھا۔ ہمارے پاؤں کہیں گے کہ یا اللہ یہ حرام کاموں کی طرف چل کر جایا کرتا تھا، یہ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے میرے پاؤں ان پاؤں سے چل کر جاتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ان پاؤں سے چل کر جاتا تھا۔ مجھے بتائیں تو میدان محشر میں ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا دل، ہمارا پاؤں، ہمارا جسم کا تمام حصہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، مجھے یہ بتائیں پھر ہم کس کے پاس جائیں گے، کس سے سفارش کے طلبگار ہوں گے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے قطرہ نکلے آنسو کا اور وہ صرف اتنی مقدار میں ہو کہ آپ کی پلک، آپ کے جو بال ہوتے اس میں سے ایک بال اس سے بھیگ جائے، گیلا ہو جائے، تو خدا کی قسم میدان محشر میں وہ بھی آپ کی بخشش کی سفارش کرے۔ لیکن ہم خوف خدا سے روکا نہیں ہے، خوف خدا میں کتنے آنسو کو بہاتے ہیں جو قیامت میں ہمیں کام آئے۔ کر میں توبہ رب کی رحمت ہے
مرنے پڑے، ورنہ قبر میں سزا ہو کے کھڑے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جیسی کرنے ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے اس کے امتحان، اس کے سوالوں کے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔